کوئی کسی کو اجازت نہیں کہ زمین کے اوپر 1 انچ کے اوپر بھی قبضہ کر کے بیٹھے، بالکل نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ تیری اور یہ میری ہے، نہیں، بالکل نہیں. تم نے تو دنیا میں اس طرح رہنا تھا جیسے کہ ایک خاندان ہوتا ہے، جو ایک گھر ہوتا ہے، ایک گھر، جیسے گھر کے اندر ایک خاندان کے اندر جو بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں وہ سربراہ ہوتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں بچے، ان کی ذمہ داری بڑوں کے اوپر ہوتی ہے. گھر کی دیکھ بھال کی ذمہ داری بڑوں کے اوپر ہوتی ہے. بچوں کو آزاد نہیں چھوڑا جاتا، بچوں کی ہر لمحے دیکھ بھال کی جاتی ہے، ان کے اوپر نظر رکھی جاتی ہے. بچوں کو ہر اس کام سے روکا جاتا ہے کہ جس میں بھی ان کے لیے شر چھپا ہوا ہوتا ہے. بچوں کو کوئی بھی اس کام کے قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا جس کام کے بارے میں بچوں کے پاس مکمل علم نہیں ہے. اس طرح دنیا میں دیکھنا، یہ جتنے بھی بشر ہیں ان میں سے وہ کون سے ہیں جن کے پاس علم ہے، جو انسانیت کی رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. سب سے ٹاپ پر جو ہے اس کو ٹاپ پر کر، باقی جو ہے اس کی ٹیم بنے، اس کی آنکھیں بنے، جن کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ آنکھیں بنے، کان بنے، اس کی زبان بنے، اس کے ہاتھ بنے. پوری دنیا میں یا اگر ایک خطہ ہے جہاں تک آپ کی رسائی ہے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، وہاں تک آج چکا دنیا گلوبل ولیج بن چکی. تو آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ جو واقعتاً جن کے پاس اختیار ہے اور جو اس پیغام کو سمجھ چکے ہیں، جو اس پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ بیٹھیں. آج جو ان کو اختیار دیا گیا ہے اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں، بیٹھیں اور یہ طے کریں کہ بھائی کون ہے جو ہماری رہنمائی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ہم اس کو آگے کریں، اس کی ہم بازو بنیں، اس کی طاقت بنیں. ہم پوری دنیا پر ایک ایسا یعنی کہ گلوبل نظام قائم کریں کہ یعنی کہ وہی نظام جو اس کائنات میں ہے. زمین پر ایک رائی برابر بھی خامی و خرابی نہیں رہے گی، اس کو ختم کر دیں. ہوگی ختم یا نہیں ہوگی؟ کر کے تو دیکھیں. اور اگر آج جن تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے، جو سن رہے ہیں، جن تک یہ پہنچ گئی، آج اختیار بھی ان کے پاس ہے، جس حد تک بھی اختیار ہے، اگر وہ اس اختیار کے مقصد کی استعمال نہیں کرتا تو جان لیں عذاب تو سر کے اوپر ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ بھائی یہ وہی بات ہے کہ وہ یہی جب موسیٰ نے، یعنی میں جب موسیٰ کی صورت میں سامنے آیا، ٹھیک ہے نا، تو مجھے کیا کہا گیا؟ آل فرعون کی طرف سے اس وقت جو طاقتور تھے انہوں نے کہا کہ یہ مجھے کہا، میں جب موسیٰ کی صورت میں آیا مجھے کہا کہ موسیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ حکمران بن جائے، یہ اقتدار چھین لے ہم سے. اس کا یہ جو دعوت دے رہا ہے، جو باتیں کر رہا ہے، یہ صرف اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگائے اور یہ اقتدار حاصل کر لے، یہ ہماری گدی پر بیٹھ جائے، یہ حکمران بن بیٹھے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو یہ بات کہ یہ ہر دور میں کہا گیا، ایسا نہیں کہ آج تم نہیں کہو گے، آج بھی تم کہو گے اور کہہ بھی رہے ہیں. تو جان لو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ تو ہم تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں، تمہیں موقع دے رہے ہیں، تمہارے پاس موقع ہے کہ موقع فائدہ اٹھا لو، ورنہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. ہم نے تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس وقت تمہارے سامنے کوئی تمہارے جیسا کوئی انسان نہیں بیٹھا ہوا. اس وقت ایشور اوتار کے روپ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے. ایشور خود تمہارے ساتھ کلام کر رہا ہے، تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے، تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، تمہیں متنبہ کر رہا ہے، تمہیں وارننگ دے رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں یار؟ جیسے یہ وارننگ مکمل ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ اس کے بعد تمہیں صفحہ سے مٹا دیا جانا ہے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، یہ اس سے پہلے 6 دفعہ ہو چکا، اس سے پہلے 6 دفعہ ہو چکا. اور کیسے مٹانا ہے؟ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ہاتھ گند میں ڈال کر گندے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم خود ہی ایک دوسرے کو مارو گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تم خود ہی ایک دوسرے مارو گے. یہ ایٹمی جنگ ہوگی. یہ تم نے جو ویپنز بنائے ہوئے ہیں ان کا تم استعمال کرو گے، خود ہی مارو گے. اور اس کے بعد دیکھو ہم پھر وہی کریں گے جو آج ہم کہہ رہے ہیں. وہی سسٹم، وہی نظام جو ہمارے وجود میں، وہی نظام ہم ایک بار پھر قائم کر کے دیں گے. اور اس کے بعد پھر تم بگڑتے ہو تو پھر تمہارے اوپر حجت ہوگی، پھر تمہیں نہیں بچایا جائے گا، پھر یہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. اور اب اس کے بعد یعنی کہ اب چونکہ آخری بار ہے. کیونکہ زمین میں اگر تم خرابی کرتے ہو تو اصلاح کی گنجائش صرف 7 بار رکھی گئی. 7 میکسیمم 7 بار. تو یہ 7ویں بار ہے. اس کے بعد ہمارے بعد پھر جب تم فساد کرو گے تو پھر اس کے بعد جو ہے دوبارہ موقع نہیں ملے گا. اب یہ 7ویں اور آخری بار ہے. اس کے بعد تمہارا اس دھرتی سے نام و نشان مٹا دیا جائے گا. اس بشری صورت میں مٹایا جائے گا. باقی جو تمہاری سٹیجز ہیں وہ جیسے اس وقت تم اس بشری وجود کو اپنا آپ سمجھ رہے ہو، اسی طرح جب اگلی سٹیج میں جاؤ گے اس سے تم اپنا آپ سمجھو گے، اس سے اگلی میں جاؤ گے اپنے. تو یہ بہت لمبا سفر ہے.
تو آج تمہارے پاس وقت ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ ہر آگے جتنے بھی مراحل ہیں تمہارے لیے اذیت ہوگی، انتہا کی اذیت